بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا لیکچر نمبر 12 کریں گے. یہ جو لیکچر نمبر 12 اور لیکچر نمبر 13 جو ہے نا، اس میں کچھ ایسے ڈس آرڈرز ہیں جو کہ اسکائزوفرینیا سے ریلیٹڈ ہے. بہت زیادہ اس میں سے آپ لوگوں کے MCQs آتے ہیں اور بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو نا ان کو آپس میں مکس اپ بھی کر دیتے ہیں. تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایک ایک پوائنٹ پہ بتاؤں گی کہ آپ نے ڈفرینس کیسے رکھنا ہے ان سب کے درمیان. ٹھیک ہے، ویڈیو کو آپ لوگ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل مت بھولیے گا. ٹھیک ہے، ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف. ہم لوگ اسکائزوفرینیا اسپیکٹرم اور اس سے ریلیٹڈ جو سائیکوٹک ڈس آرڈرز ہوتی ہیں ان کو آج ہم لوگ اسٹڈی کریں گے. اسکائزوفرینیا کی جو بڑی براڈ ایک کیٹیگری ہے، اس کے اندر مختلف ڈس آرڈرز کے سیٹس پائے جاتے ہیں، جس میں انسان کو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ڈسٹارٹیڈ پرسیپشن آف ریئلٹی. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ریالٹی کو ٹھیک طریقے سے پرسیپٹ نہیں کرتا. امپیئرمنٹ ان تھنکنگ، اس کی سوچ جو ہے نا وہ ٹھیک طریقے سے نہیں سوچ سکتا. بیہیویئر کے اوپر اس کا افیکٹ ہوتا ہے اور موٹیویشن کے اوپر افیکٹ ہوگا اس طریقے سے. اسکائزوفرینیا بہت ہی سیریس مینٹل النس ہوتی ہے اور اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے کسی بھی انسان کی جو ہے نا زندگی کو بالکل پروڈکٹیو یا فلفلنگ انداز سے گزارنے کے اوپر بہت زیادہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے. بہت سارے زیادہ جو ہے نا وہ لوگ اسکائزوفرینیا کے ساتھ ایونچولی تو خود ہی اس کے سمٹمس کے ساتھ ہی زندگی گزارنا سیکھ جاتے ہیں. ان کو یہ ہے کہ اپنی یہ جو ان کی جو بیماری ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ ان کو اپنی لائف کو اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے. بہت سارے سالوں تک تو اسکائزوفرینیا کو ویسٹ باسکٹ کیٹیگری میں ہی جو ہے نا وہ ایک ویسٹ باسکٹ کیٹیگری تھی ڈائگنوسٹیشینس کے لیے. یعنی کہ وہ مختلف چیزیں اسٹڈی کرتے تھے، ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہر دوسرے دن اسکائزوفرینیا کی طرح ہی کوئی نئی بیماری ان کے سامنے آ جاتی تھی. یعنی کہ ہر بندہ جو کہ انپریڈکٹیبل مینر میں یا اسٹرینج یا عجیب طریقے سے بیہیو کر رہا ہوتا تھا، تو وہ اسکائزوفرینیا کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے تھے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. تو یہ آپ لوگوں کا MCQs بہت انپورٹنٹ ہے کہ اسکائزوفرینیا واز اے ویسٹ باسکٹ کیٹیگری. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ بھی آپ کا MCQs آتا ہے کہ وہ کون سی ایسے ڈس آرڈر جس میں ڈسٹارٹیڈ پرسیپشن آف ریئلٹی اینڈ امپیئرمنٹ ان تھنکنگ بیہیویئر افیکٹ اینڈ موٹیویشن. سو یہ والا کون سا ہے؟ اسکائزوفرینیا. اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی سائیکوٹک ڈس آرڈرز ہیں ان میں یہ چیزیں آتی ہیں. یہ جو ڈس آرڈرز ہے آج کل تو اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی اس کے سمٹمس مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے طریقے سے اس کے لحاظ سے یہ سمٹمس مختلف ہوتے ہیں. کورس اس کا مختلف ہوتا ہے. ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے جو انسان کی جو رسپانسونیس ہوتی ہے وہ بھی اس کا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. آج کل کے جو زیادہ تر جو کلینیشینز ہوتے ہیں ان کا یہی بلیو ہے کہ اسکائزوفرینیا جو ہے یہ ایکچولی ایک گروپ ہے مختلف قسم کے ڈس آرڈرز کا. یعنی کہ بہت ساری ایسی بیماریاں جن کا آپس میں کچھ فیچرز جو ہیں وہ کامن ہوتے ہیں نا، وہ ان کو اسی اسکائزوفرینیا کے گروپ کے اندر ہی ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اسکائزوفرینیا ایک سنگل ڈس آرڈر ہے یا کئی ڈس آرڈر ہیں، لیکن اس سے یہ ہے کہ انسان کوئی بھی ہے وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ اس کو پین کا سامنا کرنا پڑتا ہے. عجیب اس کی کیفیات ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کی زندگی دو بھر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ اسکائزوفرینیا کی کیٹیگریز کتنی ہوتی ہیں. اسکائزوفرینیا کی 9 کیٹیگریز ہوتی ہیں. یہ آپ لوگوں کا MCQs بھی آتا ہے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اسکائزوفرینیا کی کتنی کیٹیگریز ہوتی ہیں. 9 کیٹیگریز ہوتی ہیں. اس میں کون کون سی ہوتی ہیں؟ اسکائزوفرینیا خود جو اپنی ایک ڈس آرڈر ہے مین وہ، اس کے بعد اسکائزوفرینیفارم ڈس آرڈر، اسکائزو افیکٹو ڈس آرڈر، ڈیلیوشنل ڈس آرڈر، بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر، سبسٹانس میڈیکیشن انڈیوسڈ سائیکوٹک ڈس آرڈر، سائیکوٹک ڈس آرڈر ڈیو ٹو another میڈیکل کنڈیشن، catatonia disorder associated with another mental disorder, catatonia specifier, and catatonic disorder due to another medical conditions. ٹھیک ہے، یہ 9 اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں. اس کے نیمز آپ لوگوں کو خود ہی یاد ہو جائیں گے جب باری باری ہم لوگ ان سب کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم لوگوں نے آج پڑھنا ہے نا، ہم نے آج کا جو لیکچر ہے نا اس میں ہم لوگوں نے اس کی 4 کیٹیگریز پڑھنی ہے. ڈیلیوژنل ڈس آرڈر تک جو ہے نا ہم لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم لوگ اسکائزوفرینیا کی بات کرتے ہیں. اچھا، یہاں پہ مشکل کچھ نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان سب میں ڈیزیزز میں نا کامن لکھی ہوئی، تو وہ پوائنٹس تو آپ لوگ ایک ہی دفعہ یاد کریں گے تو دوسرے میں آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ وہی ریپیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اسکائزوفرینیا بہت ہی سیویئر مینٹل ڈس آرڈر ہوتی ہے جس میں کوئی بھی انسان ریئلٹی کو اب نارمل طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ارد گرد ہونے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو حقیقت ہوتی ہے، اس کو عجیب طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کرے گا. سمٹمس اگر ہم لوگ اس کی بات کریں، اسکائزوفرینیا کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں سمٹمس کے. پازیٹیو سمٹمس ہوتے ہیں، نیگیٹو سمٹمس ہوتے ہیں، اور سائیکو موٹر جو ہے نا وہ سمٹمس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں پازیٹیو سمٹمس. پازیٹیو سمٹمس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کے اندر بہت کو اچھی چیزیں پائی جاتی ہیں. پازیٹیو سمٹمس وہ سمٹمس ہوتے ہیں جو کہ انسان کے بیہیویئر کے اندر وہ چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں جو کہ ریئلٹی میں نہیں پائی جاتی. یعنی کہ بہت زیادہ سوچنا، بہت زیادہ ایموشنز، بہت زیادہ عجیب انداز سے بیہیو کرنا، تو یہ پازیٹیو سمٹمز ہوتی ہیں. یعنی کہ چیزیں جو ہے نا، سمٹمز جو ہے نا وہ انسان کے بیہیویئر کے اندر ایڈ ہو جاتے ہیں. اب یہ جو پازیٹیو یعنی کہ نارمل سے ہٹ کے مختلف سمٹمز کی ایڈیشن
یوں سمجھ لیں, ٹھیک ہے. نیگیٹو سمٹمس وہ ہوں گے جس میں نارمل کنڈیشنز جو ہے نا وہ کم پائے جائیں گے, ڈیفیسٹس ہوگا, کمیاں ہوں گی, خامیاں ہوں گی. لیکن پازیٹیو سمٹمس ہوتا ہے کہ کسی کی بیہیویئر کے اندر کوئی ایکسٹرا چیز پائی جانا جو کہ عجیب ہو, ٹھیک ہے. پازیٹیو سمٹمس میں پیتھولوجیکل ایکسیسز یعنی کہ کچھ ایسی بیماریاں جس کی وجہ سے کوئی چیز زیادہ ہو جانا, بزیئر ایڈیشنز یعنی کہ عجیب ایڈیشنز انسان کے بیہیویئر کے اندر, ڈیلیوژنز, ڈس آرگنائز تھنکنگ, اس کے بعد ڈس آرگنائزڈ تھنکنگ اینڈ اسپیچ یعنی کہ وہ ٹھیک طریقے سے نہ سوچ سکے گا نہ بول سکے گا, ہائٹنڈ پرسیپشنز یعنی کہ عجیب چیزیں جو ہے نا خود ہی جو ہے نا وہ اونچی مطلب وہ اپنے دماغ میں جو ہے نا وہ امیجز بنا لینا, چیزوں کو پرسیپٹ کرنا, ہیلوسینیشنز, اور بہت اس چیز کا جو ہے نا وہ برا افیکٹ ہوتا ہے. تو ان سب کو ہم لوگ اسکائزوفرینیا کیٹیگری کے اندر ڈالتے ہیں. مین جو پازیٹیو سمٹمز ہوتے ہیں نا ان میں دو ہوتے ہیں اسکائزوفرینیا کے اندر, دیٹ از اے ڈیلیوژنز اور ہیلوسینیشنز. ڈیلیوژنز ہم لوگ پہلے پڑھتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اسکائزوفرینیا ہوتا ہے نا وہ ڈیلیوژنز ڈیولپ کر لیتے ہیں. ڈیلیوژنز کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی آئیڈیا کے اوپر کوئی بھی جو ہے نا وہ بلیف بنا لیتے ہیں کسی چیز کے اوپر جو کہ ریئلٹی میں وہ چیز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ پورے جم کے نا وہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے, وہ اپنا ایک بلیف ان کے مائنڈ میں ایک بن جاتا ہے, لیکن حقیقت میں وہ بلیف نہیں پایا جاتا. جو ڈائلیوٹڈ جو پرسن ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں جو اس کو سکون پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ایسے آئیڈیاز بھی ہوتے ہیں جو اس کو کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی سنگل ڈیلیوژن یعنی کہ کوئی ایک آدھ ایسا بلیف بنا لیں گے جس کی جو ہے نا وہ کوئی بیس ہی نہیں ہوتی ریالٹی کے ساتھ, حقیقت کے ساتھ, اور جو وہ پوری زندگی اسی ایک ڈیلیوژن کے ساتھ جو ہے نا وہ پوری زندگی اپنی گزارتے رہتے ہیں. وہ ایک ڈیلیوژن ان کی لائف کے اوپر, ان کے بیہیویئر کے اوپر ڈومینیٹ کرتا ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک سے زیادہ ڈیلیوژنز ہوتے ہیں. اگر ہم لوگ ہیلوسینیشنز کی بات کریں, ایک اور جو کائنڈ ہوتی ہے یہ بھی پرسیپچوئل پرابلم ہوتا ہے. پرسیپچوئل پرابلم میں یہ آ جاتا ہے نا یعنی کہ ارد گرد وہ چیزیں پرسیپٹ کرنا, وہ سوچنا, وہ سمجھنا جو کہ ریالٹی میں ہے ہی نہیں. تو یہ ایک پرسیپچوئل پرابلم ہوتا ہے اسکائزوفرینیا کے اندر جس میں ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں. ہیلوسینیشنز کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بندے کو باہر سے کوئی ایکسٹرنل اسٹیمولائی نہیں مل رہا اس کی سینسز کو, لیکن پھر بھی وہ یوں مطلب فیل کرتا ہے کہ مجھے کوئی ایکسٹرنل اسٹیمولائی مل رہا ہے, ٹھیک ہے. اسٹیمولائی ہمیں 5 سینسز کے تھرو ہی ملتا ہے نا, ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو فار ایگزامپل اب ٹچ سے ریلیٹڈ اگر کوئی چیز فیل کرنے والی ہوتی ہے تو وہ اس کو ٹچ سے ریلیٹڈ اس کے جو ٹچ والی جو سینس ہے نا وہ چیز اس کو اصل میں نہیں مل رہی ہوگی, لیکن وہ اس کو یوں لگے گا کہ مجھے ایکسٹرنل کوئی اسٹیمولائی مجھے ملا ہے میری ٹچ سینسز کو, ٹھیک ہے. اور بہت ساری سینسز اس میں انوالو ہوتی ہیں, مختلف قسم کے ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آڈیٹری ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں, ٹیکٹائل ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں, سومیٹک ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں, ویژول ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں, گسٹیٹری ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں, اور olfactory ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں. یہ نیمز آپ کو اچھے سے پتہ ہونا چاہیے اور کون سے ہیلوسینیشن میں کون سی چیز ہے یہ آپ کے MCQs کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا, وہ لوگ جن کو آڈیٹری ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں نا یہ سب سے زیادہ کامن کائنڈ ہوتی ہے اسکائزوفرینیا کی. آڈیٹری کا مطلب ہوتا ہے چیز جو ہے نا مطلب سنائی دینے والی جو چیزیں تو اس سے ریلیٹڈ. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان وہ آوازیں سن رہا ہوتا ہے کہ وہ یوں سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی آواز آ رہی ہے باہر سے, انوائرمنٹ میں سے, لیکن حالانکہ آواز نہیں آ رہی ہوتی. تو وہ اس کو ہیلوسینیشن ہوتا ہے کہ مجھے نا باہر سے مجھے کوئی آواز دے رہا ہے, مجھے آواز سنائی دے رہی ہے. یہ جو ہیلوسینیشن میں اور بھی ہوتی ہیں. ٹیکٹائل ہیلوسینیشن وہ ہوتی ہے انسان فیل کرتا ہے کہ میرے نا پاؤں میں یا کہیں جو ہے نا مجھے سوئیاں چبھ رہی ہیں میری باڈی کے اندر, یا میری کوئی باڈی کا پارٹ جل رہا ہے, یا مجھے کوئی کرنٹ لگ رہا ہے, الیکٹرک شاک لگ رہا ہے. اس کو اس طرح کی سینسیشنز ہوتی ہیں, اس طرح کی اس کو فیلنگز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. حالانکہ ریالٹی میں وہ نہیں ہوتا. تو یہ ٹیکٹائل ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں. سومیٹک ہیلوسینیشن ہوتی ہیں کہ کوئی بندہ فیل کرتا ہے کہ کچھ اس کی باڈی کے اندر کچھ ہو رہا ہے. وہ یوں فیل کرے گا کہ میرے معدے کے اندر نا کوئی سانپ کرالنگ کر رہا ہے, میرے معدے کے اندر کوئی سانپ چل رہا ہے, حالانکہ ایسا ریالٹی میں تو نہیں ہوتا. تو یہ ایک سومیٹک ہیلوسینیشن ہوتی ہے. اس کے بعد ویژول ہیلوسینیشن ہوتی ہے یعنی کہ کلرز کو عجیب طریقے سے الٹے طریقے سے پرسیپٹ کرے گا. وہ کلر پرسیپٹ کرے گا جو کہ کلر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, یا کلاؤڈز ایگزسٹ نہیں کرتے تو وہ کلاؤڈز کو پرسیپٹ کرے گا. یعنی کہ وہ اس کا جو ویژن ہوگا نا وہ ان نارمل لوگوں سے ڈفرینٹ ہوگا. مختلف چیزیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے وہ جو ہے نا وہ پرسیپٹ کر رہا ہوگا. اس کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو گسٹیٹری ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ وہ ریگولرلی ان کو یوں لگتا ہے کہ ہمارے کھانے یا پینے کی جو چیزیں ہیں نا ان میں ٹیسٹ عجیب طرح کا ہے, حالانکہ ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوتی ہے گسٹیٹری ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں. olfactory ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں کہ کوئی انسان ہے نا اس کو کوئی اسمیل وہ فیل کر رہا ہوتا ہے, ایون کہ وہ اسمیل ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی, جیسے اس کو کوئی زہر کی یا کوئی اسموک کی اسمیل آتی رہتی ہے, حالانکہ ریالٹی میں وہ اسمیل ہوتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. دیٹ از olfactory ہیلوسینیشنز. تو دیز آر ویری امپورٹنٹ. یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے. یہ پازیٹیو سمٹمس میں تھا. آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو نیگیٹو سمٹمس کی بات کرتے ہیں. نیگیٹو سمٹمس وہ ہوتے ہیں جس میں پیتھولوجیکل ڈیفیسٹس ہوتے ہیں. یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. پازیٹیو سمٹمس ہوتے ہیں کہ پیتھولوجیکل ایکسیسز ہوتی ہیں. یہ ہم لوگوں نے اوپر پڑھا تھا نا, یہ دیکھیں یہاں پہ پیتھولوجیکل ایکسیسز ہوتی ہیں.
لیکن اس میں نیگیٹو سمٹمز ہوتا ہے کہ پیتھولوجیکل ڈیفیسٹس ہوتے ہیں، انسان کے اندر کوئی خامیاں اور کمی جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کسی نہ کسی چیز کی کمی پائی جائے گی، یعنی کہ وہ بول نہیں ٹھیک طریقے سے سکے گا، یا بالکل خاموش رہے گا، یا اس کی جو ہے نا لاس آف والیشن، والیشن کا مطلب ہوتا ہے اپنی مرضی سے کوئی ڈیسیجن لینا، تو وہ اپنی مرضی سے کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکے گا، سوشل ودراول، یعنی کہ سوسائٹی میں دوسروں سے جو ہے نا وہ دور رہنے کی کوشش کرے گا، تو یہ اس نیگیٹو سمٹمز ہوتے ہیں اسکائزوفرینیا کے اندر، اور یہ والے جو ڈیفیسٹس ہوتے ہیں وہ اس کی لائف کو، اس کی ایکٹیویٹیز کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں سائیکو موٹر سمٹمز بھی کچھ پائے جاتے ہیں، وہ لوگ جن کو اسکائزوفرینیا ہوتے ہیں نا کبھی کبھار ان کو سائیکو موٹر سمٹمز بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ یا یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ہوں گے جو بہت ہی آہستہ آہستہ موو کریں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو کہ آکورڈ موومنٹس کریں گے، یعنی کہ عجیب انداز سے موومنٹ کریں گے، ہاتھ پاؤں کو ہلانا، بار بار ہلانا، مختلف عجیب قسم کے جسچرز دیں گے، ایسے وہ عجیب جسچرز ہوتے ہیں جو کہ ان کو صرف خود کو سمجھ آ رہے تھے، دوسرے کو سمجھ نہیں آ رہے تھے، دوسرے یوں سمجھتے ہیں جیسے یہ کوئی جادو کر رہا ہے، وہ عجیب طریقے سے جو ہے نا وہ اشارے اور وہ سب کچھ کریں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اسکائزوفرینیا ہوتا ہے، وہ زیادہ تر ان میں پازیٹیو سمٹمز زیادہ پائے جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر نیگیٹو سمٹمز زیادہ پائے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر دونوں طرح کے سمٹمز جو ہے نا وہ کسی حد تک پائے جاتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم لوگ یہاں پہ ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کی بات کریں، اب ہمیں مین سمٹمز تو ہمیں پتہ چل گئے، پازیٹیو، نیگیٹو، سائیکو موٹر، یہ والے سمٹمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسکائزوفرینیا کے اندر۔ اب یہی سمٹمز جو ہوتے ہیں نا، انہی سمٹمز کی بیسس پہ ہم لوگ ڈائگنوز کریں گے اسکائزوفرینیا کی 9 کیٹیگریز کو، یعنی کہ انہی سمٹمز کے اندر جو ہم نے اوپر پڑھے ہیں نا، انہی سمٹم کے اندر سے کوئی نہ کوئی سمٹمز ان 9 کیٹیگریز کے اندر پائے جائیں گے، تھوڑے تھوڑے ان کے اندر ڈفرینسز ہوتے ہیں۔ تو اسکائزوفرینیا کی جب ہم لوگ بات کریں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پہلے یہ جو 3 ہے نا سمٹم، ڈیلیوژنز، ہیلوسینیشنز اور ڈس آرگنائزڈ اسپیچ، یہ ان سمٹمز میں سے تقریباً 2 یا 2 سے زیادہ جو ہے نا وہ انسان کے اندر پائے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ تقریباً 1 منتھ کی پیریڈ کا جو ایک پورشن ہوتا ہے نا اس میں زیادہ پائے جائیں گے، ٹھیک ہے، یا اگر اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تو پھر 1 منتھ کے پیریڈ سے کم پائے جائیں گے، تو یہ ڈیوریشن بھی وہ جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں، ڈیورنگ 1 منتھ پیریڈ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں ڈیلیوژنس کا ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا کہ ایک عجیب قسم کا بندہ کوئی مضبوطی سے کوئی غلط عقیدہ بنا لیتا ہے، بلیف بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا اس کو وہ ثابت نہیں کر پاتا، کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا اسے، وہ کسی چیز کا اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا اس چیز کا، لیکن پھر بھی وہ بہت ہی مضبوطی سے اوپر اپنے پوائنٹ کے اوپر جمع ہوا ہوتا ہے۔ تو مختلف قسم کی اسکائزوفرینیا ہوتے ہیں، تو یہ سب سے میجر جو فیچر ہوتا ہے نا ڈیلیوژنس، یہ اسکائزوفرینیا کا سب سے زیادہ میجر فیچر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہیلوسینیشنز کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی نظر آنے والی چیز یا کوئی آواز کو پرسیپٹ کر لینا، یا باہر کا ایکسٹرنل اسٹیمولائی ہے نہیں، ایبسنس ہے ایکسٹرنل اسٹیمولائی، پھر بھی کوئی کچھ پرسیپٹ کر لینا، دیٹ از اے ہیلوسینیشن۔ ہم لوگ اس کو بھی پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ڈس آرگنائزڈ اسپیچ کی اگر ہم لوگ بات کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ انسان کیا کرے گا، ایک تو یہ ہے کہ ریپڈلی ٹاپکس کو شفٹ کرے گا، ایک بات کرتے ہوئے کوئی اور بات شروع کر دے گا، ارریلیونٹ بات کر لے گا، انکوہیرنٹ کنورسیشن، یعنی کہ وہ باتیں کرے گا جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، عجیب سی وہ باتیں کرے گا، ٹھیک ہے، اور خود سے لفظ بنائے گا، خود سے فریزز بنائے گا، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں نیولوجزمس۔ نیولوجزمس کا مطلب ہوتا ہے کہ خود سے ورڈز بنانا اور فریزز بنانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈس آرگنائزڈ اسپیچ والا جو ہے سمٹم وہ بھی اس کے اندر پائے جائے گا اسکائزوفرینیا کے اندر۔ اس کے بعد گراسلی ڈس آرگنائزڈ اور کیٹاٹونک بیہیویئر، یا کیٹاٹونک جو بیہیویئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی پوسچر کے اندر ایک ہی انداز میں لمبے گھنٹوں تک بیٹھے رہنا، جم کے بس وہ اسٹیچو ہو کے ایک ہی طرح سے بیٹھے رہنا، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا وہ کیٹاٹونک بیہیویئر کے اندر آتا ہے۔ اس کے بعد نیگیٹو سمٹمز، وہ تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بیہیویئر کے اندر ڈیفیسٹس ہوں گے، تو یہ والے جو سمٹمز ہوتے ہیں نا ٹوٹلی یہ والے سمٹمز اس کے اندر پائے جائیں گے۔ یہ جو پہلے والے جو 3 سمٹمز ہیں نا، اس میں تو 2 کم سے کم 2 ہونے ضروری ہیں، 2 ہوں گے تبھی ہم لوگ اس کو کہیں گے کہ اس بندے کو اسکائزوفرینیا ہے، اور باقی یہ جو سمٹمز ہیں نا ان میں سے ہو سکتا ہے کہ سارے پائے جائیں، ہو سکتے ہیں تو کچھ پائے جائیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اس کا جو سگنیفیکنٹ جو پورشن ہوتا ہے نا اس ٹائم کا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو یہ ڈسٹربنس شروع ہوگی، جب یہ والی ڈس آرڈر کو شروع ہوگی، تو اس کی جو میجر ایریاز کے اندر جیسے کام ہو گیا، انٹرپرسنل ریلیشنز ہو گئے، اپنی کیئر کرنا، یہ والے جو ایریاز ہوتے ہیں نا اس میں اس کا جو فنکشننگ کا لیول ہے وہ کم ہو جائے گا بنسبت بیماری ہونے سے پہلے، یعنی کہ بیماری یہ والی ڈسٹربنس ہونے سے پہلے وہ بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا، لیکن اب ان جو میجر ایریاز ہیں ان کے اندر اس کی فنکشننگ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ یا اگر کوئی بچہ ہے اس کو بچپن میں ہی اگر یہ والی بیماری ہو گئی، یا کوئی نوجوان ہے، ایڈولسنٹ سے ٹین ایجر ہے، تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ جو انٹرپرسنل اور ایکیڈیمک جو فنکشننگ ہوتی ہے یا آکوپیشنل فنکشننگ، اس میں جو ہے نا ایک ایکسپیکٹڈ لیول اچیو کرنے میں اس کو ناکامی ہوگی، جو ایک ایکسپیکٹڈ لیول ہوتے ہے اس کو وہ اچیو نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ ہم نے پہلے سمٹمز بھی پڑھ لیا، ہم لوگ نے اس کے افیکٹس بھی پڑھ لیے۔ تیسری جو ہم لوگ چیز ظاہر سی بات ہم لوگ پڑھتے ہیں ہارٹ ڈس آرڈر میں، وہ ہم لوگ اس کا ٹائم پیریڈ پڑھتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈسٹربنس کے سائن ہوتے ہیں نا، یہ کم سے کم 6 مہینے تک پائے جانے چاہیے، ایٹ لیسٹ 6 months۔ یہ ڈیوریشن آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ MCQs میں آتا ہے
ایٹ لیسٹ 6 منتھ کا ڈیوریشن جس کے اندر پایا جائے گا جس ڈس آرڈر کے اندر، اور ہیلوسینیشنس اور جو ڈیلیوژنس وغیرہ، تو وہ کیا ہوگی، وہ اسکائزوفرینیا ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ جو 6 ماہ کا عرصہ ہے، اس میں کم سے کم 1 منتھ کا عرصہ وہ ہوگا جس میں سمٹمس اس کے جو ہے نا وہ ہوں گے، جس کے بنا پہ آپ لوگ کرائٹیریا کو میٹ کریں گے کہ ہاں اس کے اندر یہ ایکٹیو فیز سمٹمس ہم لوگ اس کو کہتے ہیں. یعنی کہ اسی 1 مہینے کا وہ جو پیریڈ ہوتا ہوگا نا، ایٹ لیسٹ اسی بیس پہ آپ لوگ کہیں گے کہ انسان کے اندر یہ والے سمٹمس ہیں، یہ والا کرائٹیریا فلفل ہے، تو اس کو اسکائزوفرینیا ہے. ٹھیک ہے. جو ہم لوگوں نے کرائٹیریا اے کے اندر پڑھے ہیں نا، یعنی کہ ہیلوسینیشنز، ڈیلیوشنز، ڈس آرگنائزڈ اسپیچ، اور اس کے بعد جو اس کی جو نیگیٹو ڈیفیسٹس اور وہ چیزیں. اس کے بعد اس میں پیریڈز ہوتے ہیں پروڈرومل اینڈ ریزیڈیول سمٹمس. پروڈرومل ریزیڈیول سمٹمس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈسٹربنس کے سائن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لیکن یہ وہ سائنس ہوں گے صرف جو نیگیٹو سمٹمس ہوں گے. ٹھیک ہے. جو ہم لوگوں نے نیگیٹو سمٹمس ہوں گے نا، وہ ہوں گے یا دو سے زیادہ سمٹمس جو ہم لوگوں نے کرائٹیریا اے میں پڑھا ہے وہ والے اس کے اندر پائے جاتے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جیسے عجیب سے بلیوز ہونا، انیوژول جو ہے نا وہ ایکسپیرینس کرنا، پرسیپٹ کرنا چیزوں کو، یہ والی چیز اس کے اندر پائی جائیں گی. جو اچھا یہاں پہ آپ چوتھی جو ہم لوگ ہمیشہ جو بھی چیز پڑھتے ہیں وہ ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کو دوسری بیماریوں کے ساتھ ہم لوگوں نے ایٹریبیوٹ نہیں کرنا ہوتا. یہی چیز ہم لوگ پڑھتے ہیں نا. تو اسکائزو افیکٹو ڈس آرڈر کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کو ایٹریبیوٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ڈپریسو اور بائی پولر ڈس آرڈر ہوتی ہے، اس کے اندر بھی کچھ سائیکوٹک فیچرز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بھی آپ نے اس کو ایٹریبیوٹ نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ جو اسکائزو افیکٹو اور جو ڈپریسو بائی پولر ڈس آرڈر ہوتی ہے نا، اس کے اندر میجر اور مینک ایپیسوڈز پائی جاتی ہیں. لیکن جو اسکائزوفرینیا، اس کے اندر کوئی بھی میجر یا مینک ایپیسوڈز نہیں پائی جاتی ایکٹیو فیز سمٹمس کے دوران. اگر موڈ ایپیسوڈز ہیں، یعنی کہ موڈ اس کا کبھی خراب ہوتا ہے کبھی ٹھیک ہوتا ہے، اس طرح سے کچھ موڈز اس کے اندر ہیں ایکٹیو فیز سمٹمس کے دوران، تو پھر بھی وہ یہ ہے کہ اس کا جو ٹوٹل ڈیوریشن ہوتا ہے نا، اس کے حساب سے بہت زیادہ کم وہ چیز پائی جاتی ہوگی اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے کہ اس کو ہم لوگوں نے ساتھ ایٹریبیوٹ نہیں کرنا اسکائزو افیکٹو اور ڈپریسو اور بائی پولر ڈس آرڈر کے ساتھ، کیونکہ ان کے اندر میجر ڈپریسو اور مینک ڈس آرڈرز پائی جاتی ہیں اور موڈ ایپیسوڈز بھی پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان کے اندر یہ 2 چیزیں نہیں پائی جاتی، اس بنا پہ ہم لوگ اس کو ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. اس کے بعد آگے ہم لوگ ایک اور چیز جو ہم لوگ دیکھیں تو ایک اور چیز کہ آپ نے یہ جو ڈسٹربنس ہے نا، اس کو آپ نے کسی بھی سبسٹانس کا جو فیزیولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے نا، یعنی کوئی ڈرگ وغیرہ یا کوئی میڈیسن یا جتنی بھی کوئی دوسری کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے، اگر اس کا کوئی افیکٹ ہے اس طرح کا کہ اس کو ڈیلیوژنس یا پرسیپشنز وغیرہ کسی دوائیوں کی وجہ سے ہیں، تو بھی آپ نے اس کو اسکائزوفرینیا کی کیٹیگری کے اندر نہیں ڈال دینا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز مائنڈ میں یہ بھی رکھنی ہوتی ہے، اگر کسی انسان کی پچھلی ہسٹری ہے کہ اس کو پہلے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر تھا یا کمیونیکیشن ڈس آرڈر تھا چائلڈہڈ کے اندر، تو اس کے ساتھ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر اس کے ساتھ اسکائزوفرینیا کو آپ لوگوں نے ڈائگنوز کرنا ہے، تو تب بھی آپ لوگ اس کو ڈائگنوز کریں گے جب اس کے اندر پرومیننٹ ڈائلیوژنس اور ہیلوسینیشنز پائے جائیں گے. اگر ڈائلیوژنس اور ہیلوسینیشنز نہیں ہے تو پھر آپ لوگ اس کو اسکائزوفرینیا کے ساتھ ایٹریبیوٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اگر آٹزم اور اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے اندر اور کمیونیکیشن ڈس آرڈر کے اندر آپ نے چیک کرنا ہے کہ اسکائزوفرینیا بندے کو ہے یا نہیں ہے، تو اسکائزوفرینیا کے جتنے سمٹمز ہیں ان کے وہ پائے جائیں اس کے اندر. ٹھیک ہے. اور وہ ایٹ لیسٹ 1 منتھ تک اس کے اندر پائے جائیں. ٹھیک ہے. اور وہ بھی یہ ہے کہ اس کے اندر ڈیلیوژنس اور ہیلوسینیشنز ہونے چاہیے. اس کے بعد تاکہ ہم لوگ اس کو اسپیسیفائی کرنے کی بات کرتے ہیں تو کچھ کورس اسپیسیفائرز ہوتے ہیں، اور یہ جو کورس اسپیسیفائرز ہوتے ہیں آپ ان اسپیسیفائرز کو تب ہی یوز کر سکتے ہیں جب کسی ڈس آرڈر کا جو ڈیوریشن ہے وہ 1 سال ہو چکا ہو. ٹھیک ہے. 1 سال کے بعد ہی آپ لوگ ان اسپیسیفائرز کو یوز کرتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کا MCQs آتا ہے کہ اسکائزوفرینیا اور اسکائزوفرینیا سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈس آرڈر ہم لوگوں نے یہ 9 کیٹیگریز پڑھی ہے نا، ان کا وہ نام پوچھ لیتے ہیں. اور وہ نام کیا ہے کہ تو آپ لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ کورس اسپیسیفائرز اس کنڈیشن میں اونلی بی یوزڈ آفٹر ا ڈیش ڈیوریشن آف دا ڈس آرڈر. تو اس میں آپ کا یہی آنسر ہوتا ہے کہ آفٹر ا 1 year. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ اسپیسیفائر کی بات کریں نا تو 8 طرح سے آپ لوگ اس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں. یہ بہت انپورٹنٹ ہے. اور یہ اسکائزوفرینیا کی جو 8 کیٹیگریز ہیں نا، ان میں بعض دفعہ زیادہ تر میں یہی چیز جو ہے نا وہ ریپیٹ ہوتی ہے، تو ایک ہی دفعہ یہاں سے سمجھیں تاکہ بار بار آگے آپ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو. اچھا. پہلے ہوتا ہے ایک فرسٹ ایپیسوڈ کرنٹلی ان ایکیوٹ ایپیسوڈ، یعنی کہ پہلی دفعہ وہ ڈس آرڈر مینیفیسٹ ہوا ہے، یعنی کہ سارے اس کے سمٹمس پورے ہو گئے، ٹائم کا کرائٹیریا بھی فلفل ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ اس کو پھر یہ پہلی دفعہ، یعنی کہ پہلی اس کی ایپیسوڈ تھی، پہلی دفعہ ہی آپ نے اس کے سارے ڈائگنوسٹک سمٹمس کو دیکھا، ٹائم کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ 6 months جو ہونے چاہیے وہ بھی پورے ہو گئے، تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے، اس کو کیا نام دیں گے کہ یہ بندے کی فرسٹ ایپیسوڈ ہے اور کرنٹلی جو ہے نا بندہ ایکیوٹ ایپیسوڈ کے اندر ہے. دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فرسٹ ایپیسوڈ کرنٹلی ان پارشل ریمیشن، یعنی کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پریویس جو ایپیسوڈ آپ نے دیکھی تھی اس کے اندر اگر کوئی امپروومنٹ آئی ہے
تو اس میں پھر آپ لوگ کیا کریں گے, آپ لوگ یہی کریں گے کہ اس میں جو ہے نا یعنی کہ جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہوتا ہے یعنی کہ سمٹمز جو ہوتے ہیں وہ آدھے رہ جائیں گے, ٹھیک ہے, اونلی پارشلی فلفلڈ. اگر تو یعنی کہ پچھلی ایپیسوڈ سے ریلیٹڈ اب وہ بندے کے اندر جو ہے نا وہ سمٹمز آدھے رہ گئے ہیں, بندے کے اندر امپروومنٹ آ گئے, تو آپ لوگ کہیں گے کہ اب بندے کے اندر فرسٹ ایپیسوڈ چل رہی ہے لیکن کرنٹلی اب پارشل ریمیشن ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں فرسٹ ایپیسوڈ کرنٹلی ان فل ریمیشن, یعنی کہ پہلی دفعہ ہی جیسے ہی آپ لوگوں نے اس کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا وغیرہ دیکھا, آپ نے اس کی پہلی ایپیسوڈ کو پورا کیا, اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ نے دیکھا تو پچھلی ایپیسوڈ کی بنسبت اب کوئی بھی اسپیسیفک سمٹم اس ڈس آرڈر سے ریلیٹڈ انسان کے اندر اگر نہیں پایا جاتا, وہ فلی ریکور کر چکا ہے, تو آپ لوگ کہیں گے فرسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہی جو ہے وہ کیا ہوگا ہے کرنٹلی ان فل ریمیشن, ٹھیک ہے. 3 کرائٹیریا یہ ہو گئے فرسٹ ایپیسوڈ سے ریلیٹڈ. اب اگلے جو 3 کرائٹیریا نا وہ ہے ملٹیپل ایپیسوڈ سے ریلیٹڈ, اور اس میں یہی ایکیوٹ, پارشل اور فل ریمیشن کی ہم لوگ بات کریں گے. ملٹیپل ایپیسوڈز کرنٹلی ایکیوٹ ایپیسوڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے, یعنی کہ جب آپ ڈیٹرمن کریں گے کہ 2 یا 2 سے زیادہ ایپیسوڈز, کم سے کم 2 یا 2 سے زیادہ ایپیسوڈز گزر چکی ہیں, تو پھر آپ لوگ کیا نام دیں گے, اس کو ملٹیپل ایپیسوڈز کا نام دیں گے. اور اس میں بھی یہی ہوگا کہ پہلی ایپیسوڈ کے بعد اگر ہوگی تو پھر آپ لوگ اس کو یعنی کہ کیا, یعنی کہ پہلی ایپیسوڈ کے بعد آپ نے دیکھا تو آپ لوگ اس کو کہیں گے کرنٹلی ان ایکیوٹ ایپیسوڈ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ملٹیپل ایپیسوڈز کرنٹلی ان پارشل ریمیشن, یعنی کہ 2 ایپیسوڈز پہلے گزر چکی ہیں اور ان 2 ایپیسوڈز کے مقابلے میں اب سمٹمز اگر آدھے رہ گئے ہیں تو آپ لوگ کہیں گے ملٹیپل ایپیسوڈز کرنٹلی ان پارشل ریمیشن. اس کے بعد ملٹیپل ایپیسوڈز کرنٹلی ان فل ریمیشن, یعنی کہ پچھلی 2 سے زیادہ ایپیسوڈز گزر چکی ہیں اور اب انسان کے اندر فلی جو ہے نا کوئی بھی سمٹم نہیں پایا جاتا, تو پھر آپ لوگ اس کو کیا کہیں گے ملٹیپل ایپیسوڈز کرنٹلی ان فل ریمیشن. اس کے بعد اگلا جو اسپیسیفائر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کنٹینیوس کا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ سمٹمز آپ لوگ یہ دیتے ہیں کہ سمٹم جو کہ ڈائگنوسٹک سمٹم کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے نا اس ڈس آرڈر کا جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا سارا, اس کو اگر فلفل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور لیکن یہ ہے کہ وہ سمٹمز اب بہت کم ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ اوور آل جو اس کا جو کورس تھا اس کے حساب سے اب بہت ہی کم وہ سمٹمز اس کو دیکھنے کو ملتے ہیں, تو آپ لوگ کہیں گے کہ ابھی تک یہ ڈیزیز کنٹینیوس ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ہوتی ہے انسپیسیفائڈ. انسپیسیفائڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اگر اس کے سمٹمز کے بارے میں, لیکن اس کے اندر وہ سمٹمز پائے جاتے تھے, آپ کو ایپیسوڈ کا نہیں سمجھ آ رہا تو آپ لوگ اس کو انسپیسیفائڈ کی کیٹیگری کے اندر ڈال دیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اسپیسیفائی کرنٹ سیویریٹی. اسکائزوفرینیا سے ریلیٹڈ جتنی بھی یہ کیٹیگریز ہیں نا, اس میں آپ لوگوں نے اس کی سیویریٹی کو بھی اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے. سیویریٹی کو آپ لوگ ریٹ کرتے ہیں کوانٹیٹیو اسیسمنٹ کے تھرو, یعنی کہ اس میں جو سائیکوزس کے یعنی کہ اسکائزوفرینیا کے جتنے بھی پرائمری سمٹمز ہوتے ہیں نا, اس کو آپ لوگ کوانٹیٹیولی اس کو آپ لوگ اسیس کرتے ہیں. ڈیلیوژنز, ہیلوسینیشنز, ڈس آرگنائزڈ اسپیچ, اب نارمل سائیکو موٹر بیہیویئر, نیگیٹو سمٹمز, یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ لوگ کوانٹیٹیولی آپ لوگ اسیس کرتے ہیں. ہر سمٹمز کے آگے آپ لوگ ریٹ لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کی کرنٹ سیوریٹی دیکھتے ہیں, یعنی کہ پچھلے 7 دنوں کے اندر کوئی بھی اس میں کوئی بھی جو سمٹم ہے وہ کس حد تک تھا, اس کی سیوریٹی کتنی تھی. 5 پوائنٹ کا اسکیل ہوتا ہے, یعنی کہ 0 ہوتا ہے 1 یعنی کہ ناٹ پریزنٹ, یعنی کہ اگر کوئی سمٹم پچھلے 7 دنوں میں اس کے اندر نہیں پایا جاتا تو آپ لوگ 0 پہ ٹک کریں گے. 0 سے لے کے 4 تک اسکیل ہوتا ہے, 0 ناٹ پریزنٹ, 1 پریزنٹ, ٹھیک ہے. اس طرح سے کرتے کرتے جو 4 پوائنٹ والا ہوگا جس پہ 4 پوائنٹ لکھا ہوگا وہ ہوگا جس پہ پریزنٹ اور سیویئر ہوگا, یعنی کہ جو سمٹم فار ایگزامپل اگر نیگیٹو سمٹم اس کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے پچھلے 7 دنوں میں تو آپ لوگ ٹک کریں گے 4 کو, ٹھیک ہے, پریزنٹ اینڈ سیویئر. تو اس طرح سے آپ لوگ کوانٹٹی کی بیس پہ آپ لوگ اس کا جو ہے نا پوری سیویریٹی کا لیول آپ لوگ چیک کرتے ہیں. اسکائزوفرینیا کو آپ لوگ اس سیویریٹی کے اسپیسیفائر کے بغیر بھی آپ لوگ اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہم لوگوں نے سارا پڑھا اسکائزوفرینیا کا. اب ہم لوگ آگے پڑھیں گے اسکائزوفرینوفارم ڈس آرڈر. اس میں جو ہے نا سارا کرائٹیریا, سمٹمز وغیرہ سب کچھ سیم ہے, صرف اس کی ٹائم ڈیوریشن کا ڈفرنس ہے. اسکائزوفرینوفارم ڈس آرڈر یہ ایک اسکائزوفرینیا کی ٹائپ ہوتی ہے, لیکن اسکائزوفرینیا اور اسکائزوفرینوفارم ڈس آرڈر ان دونوں کے اندر صرف ٹائم ڈیوریشن کا ڈفرنس ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کا MCQs آتا ہے, اسکائزوفرینیا اور اسکائزوفرینوفارم ان دونوں میں کس چیز کا سمٹم ہوتا ہے, صرف ٹائم ڈیوریشن کا ڈفرنس ہوتا ہے. اس میں بھی سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں سمٹمز کی. تو سیم ویسے جیسے ہم لوگوں نے اسکائزوفرینیا کے اندر پڑھا تھا کہ 2 یا 2 سے زیادہ سمٹمز پائے جاتے ہیں, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹائم ڈیوریشن جو ہوتا ہے وہ 1 منتھ پیریڈ کے دوران وہ سمٹمز پائے جائیں, یعنی کہ ایک جو مہینہ ہوتا ہے لگاتار اس کے اندر اس میں وہ سمٹمز پائے جائیں, یا لیس بھی ہو سکتے ہیں اگر اس کو آپ لوگ سکسیسفلی ٹریٹ کر رہے ہیں. تو وہ کون سے سمٹمز پائے جائیں, وہی چیزیں جو ہم لوگوں نے اسکائزوفرینیا پڑھی تھی, ڈیلیوژنز, ہیلوسینیشنز, ڈس آرگنائزڈ اسپیچ, ٹھیک ہے, انکوہیرنس ہوگی اس کی اسپیچ کے اندر, گراسلی ڈس آرگنائزڈ اور کیٹاٹونک بیہیویئر, اس کے بعد نیگیٹو سمٹمز, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہم لوگ چیزیں پہلے ہم لوگ 5 اس کو پڑھ چکے ہیں. اگر آپ لوگ ڈیٹیل دیکھتے ہیں آپ لوگ دوبارہ اوپر ہینڈ آؤٹ میں سے دیکھ سکتے ہیں. اچھا, یہاں پہ فرق کیا ہوتا ہے اسکائزوفرینیا کے اندر اور اسکائزوفرینوفارم کے اندر؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ایپیسوڈ کی ڈس آرڈر کی جو ایپیسوڈ ہوتی ہے نا وہ کم سے کم 1 مہینے تک رہنی چاہیے اور 6 مہینے سے کم ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اسکائزوفرینیا کا تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا نا کہ جو ایپیسوڈ جو ہوتی ہے نا ایپیسوڈ ڈس آرڈر کی, اس میں وہ ایپیسوڈ
कम से कम 6 महीने तक रहनी चाहिए, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना। लेकिन स्काइजोफ्रेनिफॉर्म में ये होता है कि कम से कम 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, सिर्फ ये डिफरेंस है स्काइजोफ्रेनिफॉर्म के अंदर, बाकी सारी चीजें इसके अंदर सेम है। जब आप लोग डायग्नोस कर रहे होते हैं, ठीक है, आप लोग जब डायग्नोसिस स्टार्ट करते हैं तो आप रिकवरी का वेट किए बगैर आप लोग उसको क्वालिफाई करें कि ये चीज आप वो उसका जो है ना वो एपिसोड जो है डिसऑर्डर की, ये कम से कम 1 महीना, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक होनी चाहिए। स्काइजोअफेक्टिव डिसऑर्डर और जो डिप्रेसिव और बाइपोलर डिसऑर्डर्स होती हैं, आप लोग उसके साथ, ये वही चीज है जो हम लोग स्काइजोफ्रेनिया के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके अंदर भी सेम यही लफ्ज लिखे हुए थे। स्काइजोअफेक्टिव डिसऑर्डर और डिप्रेसिव बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ आप लोग उसको एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर भी साइकोटिक कुछ फीचर्स होते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके अंदर कोई मेजर डिप्रेसिव और मैनिक एपिसोड एक तो नहीं पाई जाती एक्टिव फेज सिम्टम्स के दौरान, और दूसरी चीज ये कि अगर मूड एपिसोड्स पाई भी जाती हैं एक्टिव फेज सिम्टम्स के दौरान, तो फिर भी वो बहुत ज्यादा कम होती हैं, यानी कि टोटल जो ड्यूरेशन होता है किसी भी इलनेस का, जो पीरियड होता है, उसके हिसाब से जो मूड एपिसोड्स होंगी वो बहुत ज्यादा कम पाई जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर पूरा साल अगर डिसऑर्डर चली है तो उसमें जो मूड एपिसोड्स है ना, पूरा साल तो नहीं, खैर हम लोग अगर इसमें 6 महीने की बात करेंगे, हम लोग ये बात करें 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीने तक चली है तो उसमें मूड एपिसोड्स बहुत ही कम होंगी, 1 महीना होंगी, 2 महीने होंगी, ठीक है। और ये सेम अगली भी वही बात है जो हम लोग स्काइजोफ्रेनिया के अंदर पढ़ चुके हैं कि इसमें जो डिस्टर्बेंस होती है, इसको आप लोग सब्सटेंस की वजह से या यानी कि ड्रग्स और मेडिसिन की वजह से या दूसरी मेडिकल कंडीशंस की वजह से अगर कोई अफेक्ट्स हैं तो उसके साथ आप लोग इसको एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अच्छा, अगली जो चीज होती है, आप लोगों ने स्काइजोफ्रेनिफॉर्म को आप लोगों ने स्पेसिफाई करना होता है कि विद गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स या विदाउट गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स। अच्छा, अब यहाँ पे एक और आप लोगों ने बस डिफरेंस एक और इसमें ये था कि स्काइजोफ्रेनिया के अंदर आप लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं फर्स्ट एपिसोड, ठीक है, विद एक्यूट जो है वो, और फिर फर्स्ट एपिसोड उसमें आप लोग रिमिशन देखते हैं, पार्शियल रिमिशन, और इस तरह से हम लोग ऊपर जो है ना इसको देख ही लेते हैं, ठीक है। ये है फर्स्ट एपिसोड करंटली इन एक्यूट एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड करंटली इन पार्शियल रिमिशन, आप लोग इस तरह से जो है ना स्काइजोफ्रेनिया को स्पेसिफाई करते हैं। लेकिन जो स्काइजो अफेक्टिव होती है ना, उसको आप लोगों ने सिर्फ 2 तरह से स्पेसिफाई करना होता है, या तो ये होगा कि विद गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स या विदाउट गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स। विद गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स का मतलब ये होता है कि स्पेसिफायर में आप लोग ये देखते हैं कि दो एटलीस्ट जो है ना कम से कम 2 चीजें, 2 फीचर्स इसके अंदर पाए जाने चाहिए। कौन कौन से फीचर्स? एक तो ये कि जो प्रोमिनेंट जितने भी सिम्टम्स हैं पिछले 4 वीक्स के अंदर, उन सारे सिम्टम्स के अंदर कोई जो है ना उसके यूजुअल बिहेवियर के अंदर नोटिसेबल एक चेंज आना चाहिए, ठीक है। कंफ्यूजन या मतलब जब ऑनसेट हुआ, यानी कि जब साइकोटिक सिम्टम्स जब स्टार्ट हुए थे तो 4 हफ्ते के अंदर बिहेवियर और फंक्शनिंग के अंदर एक तो चेंज आना चाहिए, ठीक है। चेंज अगर आया, और दूसरी चीज ये कि गुड प्री मॉर्बिड सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, यानी कि पहले से ज्यादा उसकी फंक्शनिंग अच्छी हो गई है। अफेक्ट जो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं अगर वो उसमें बिल्कुल एब्सेंट हो गए हैं, ब्लंटेड और फ्लैट अफेक्ट जो होते हैं वो हम लोग नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर हम लोग उसको काउंट करते हैं। अगर ये भी एब्सेंट हो गई है तो ये 2 फीचर्स अगर पाए जाते हैं तो आप लोग उसको स्पेसिफाई करेंगे विद गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स, ठीक है। लेकिन अगर ये वाले दोनों सिम्टम जो यहाँ पे बताए गए हैं 2 फीचर्स अगर ये नहीं पाए जाते तो फिर आप लोग उसको कहेंगे विदाउट गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स, ठीक है। तो स्काइजोफ्रेनिफॉर्म में ये चीज आप लोगों ने करनी होती है। दूसरा ये कि आप लोगों ने सीविरिटी को जो आप लोगों ने स्पेसिफाई करना होता है, तो मेन इसमें सारा मेथड वही है कि आप लोग क्वांटिटेटिव असेसमेंट करते हैं प्राइमरी सिम्टम्स की, यानी कि डिल्यूजन्स की, हेलुसिनेशंस की, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच की, एब्नॉर्मल साइकोटिक बिहेवियर की, नेगेटिव सिम्टम्स की। इसमें भी यही है कि 5 पॉइंट का आप लोग एक स्केल बना लेते हैं और हर जितना भी सिम्टम है आप लोग उसकी सीविरिटी को लास्ट 7 डेज के मुताबिक आप लोग उस स्केल के ऊपर आप लोग मार्किंग करते हैं, ठीक है। और इसमें ये भी सेम वही बात जैसे स्काइजोफ्रेनिया की डिसऑर्डर आप लोग सेविरिटी के बगैर भी डायग्नोस कर सकते हैं, इसी तरह से आप लोग स्काइजोफ्रेनिफॉर्म की डिसऑर्डर भी आप लोग सीविरिटी के बगैर भी, आप लोग सीविरिटी के स्पेसिफायर के बगैर भी आप लोग डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। अगली जो हमारे पास तीसरी कैटेगरी थी ना स्काइजोफ्रेनिया एंड साइकोटिक डिसऑर्डर्स की, वो थी स्काइजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। स्काइजो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स के नेम से पता चल रहा है कि इसमें एक तो स्काइजोफ्रेनिया के सिम्टम्स होंगे और साथ में मूड डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स होते हैं। ये बात आप लोगों ने बात याद रखनी है, मूड डिसऑर्डर्स के और स्काइजोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स होते हैं ये दोनों किसके अंदर पाए जाते हैं? स्काइजो अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि एक तो ये कि इंसान को हेलुसिनेशंस और डिल्यूशंस भी होंगी, और दूसरा उसको जो है ना वो मैनिया और डिप्रेशन भी होगा। मैनिया भी डिप्रेशन की एक टाइप होती है, डिप्रेशन की तरह का ही एक होता है, ठीक है। तो हेलुसिनेशंस या डिल्यूशंस और साथ में उसको डिप्रेशन होगी, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे कि ये क्या है? स्काइजो अफेक्टिव डिसऑर्डर है। इसके अगर हम लोग क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें जो उसके जो इलनेस का सारा जो पीरियड है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि एक तो ये है कि क्राइटेरिया ए स्काइजोफ्रेनिया का जो होगा सारा हम लोग ने क्राइटेरिया ए पढ़ा था जिसमें हेलुसिनेशन, डायल्यूशंस, उसके बाद साइकोमोटर
جو ہے وہ ایبنارمل سائیکوموٹر جو ڈیلیوشنس وغیرہ سوری موومنٹس وغیرہ اور اس کے اندر نیگیٹو سمٹمس ایک تو وہ پایا جائے گا. ان سارے سمٹمس کے ساتھ کوئی میجر موڈ ایپیسوڈ بھی پائی جائے گی, ٹھیک ہے, یا میجر ڈپریسو اور مینک, ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ والی جو میجر موڈ ایپیسوڈ ہے نا وہ اس کے اندر بھی پائی جائے گی, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ڈیلیوژنس یا ہیلوسینیشنز 2 یا 2 سے زیادہ ہفتوں تک اگر ہے, ٹھیک ہے, میجر موڈ ایپیسوڈ کی ایبسنس میں بھی, ٹھیک ہے, تو بھی ہم لوگ اس کو کیا کریں گے کہ اسکائزو یعنی کہ 2 یا 2 سے زیادہ ویکس تک صرف اس کو ڈیلیوژنس اور ہیلوسینیشنز تھے, ٹھیک ہے, پوری اس کے ڈیوریشن کے النس کے دوران, لیکن بعد میں بھی اس کے اندر میجر موڈ ایپیسوڈ پائی جاتی تھی ڈپریسو یا مینک, تو بھی ہم لوگ اس کو کیا کہیں گے اسکائزو افیکٹو ہے. اس میں بھی سمٹمس یہی ہے کہ سمٹمس میں یہ ہے کہ وہ کرائٹیریا کو میٹ کرے گا کہ جو میجر موڈ ایپیسوڈ ہے وہ میجورٹی کے ٹائم تک اس کے اندر پایا جائے گا, ٹوٹل جس کا ڈیوریشن ہوگا, ٹھیک ہے, یعنی کہ سمٹمس دیٹ میٹ کرائٹیریا فار میجر موڈ ایپیسوڈ آر پریزنٹ فار دا میجورٹی, یعنی کہ وہ والے سمٹمس جو کہ میجر موڈ ایپیسوڈ کے کرائٹیریا کو فلفل کرتے ہیں نا, وہی سارے سمٹمس اس ساری ڈس آرڈر کے ڈیوریشن کے دوران, اس سارے النس کے جو سارا ڈیوریشن ہوتا ہے اس میں زیادہ تر وہ والے سمٹمس پائے جائیں گے, ٹھیک ہے. اور اس میں سیم وہی بات کہ اس ڈسٹربنس کو آپ لوگ ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے سبسٹانس کے افیکٹس کے ساتھ یا دوسری میڈیکل کنڈیشنز کے ساتھ. یہ تو ہم لوگ یہی ایک لائن آپ لوگ اسکائزوفرینیا میں بھی پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو آپ لوگ اسکائزوفرینیفارم بھی پڑھ چکے ہیں, اسکائزو افیکٹو میں بھی پڑھ چکے ہیں. اور اس میں بھی آپ لوگوں نے 2 طرح سے اس کو اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے. اسپیسیفائی آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے کہ بائی پولر ٹائپ ہے یا ڈپریسو ٹائپ ہے. بائی پولر ٹائپ آپ لوگ کب کہیں گے؟ اگر تو اس کے اندر مینک ایپیسوڈ پائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ لوگ کیا کہیں گے؟ بائی پولر ٹائپ ہے. یہ مائنک اور موجر ایپیسوڈ اس کی بالکل ڈیٹیل میں آگے جا کے ہم لوگ اسٹڈی کریں گے اگلے جو ہے نا لیکچرز, تو وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی. اور جو میجر ڈپریسو ایپیسوڈز ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر پائی جائیں, لیکن اگر مینک ایپیسوڈ ہے, ٹھیک ہے, ساتھ میں اگر میجر ہے یا نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو بائی پولر ٹائپ کہیں گے. اور ڈپریسو ٹائپ وہ ہوگی جس میں صرف میجر ڈپریسو ایپیسوڈز پائی جائیں گی, بہت زیادہ انسان کا ڈپریشن لیول ہوگا, تو پھر وہ والی کیا ہو جائے گی؟ وہ ڈپریسو ٹائپ کے اندر پائی جائے گی, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو اسکائزو افیکٹو ہے یہ بائی پولر ٹائپ ہے یا ڈپریسو ٹائپ ہے. اگر تو مینک ایپیسوڈ ہے تو بائی پولر ٹائپ ہے, اگر میجر ڈپریسو ایپیسوڈ ہے تو وہ ڈپریسو ٹائپ ہے. پھر آپ نے یہ بھی اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ کیٹیٹونیا کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. کیٹیٹونیا وہی ہوتا ہے نا کہ انسان کسی ایک ہی پوسچر کے اندر گھنٹوں تک بیٹھے ہوتے ہیں, دیٹ از اے کیٹیٹونیا. اس کے بعد آپ نے یہ بھی اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے, کورس اسپیسیفائرز آپ نے لگانے ہوتے ہیں, لیکن وہ آپ نے تبھی لگانا ہوتا ہے جب کسی بھی ڈیوریشن کا جو ڈیزیز ہے اس کو ڈیوریشن 1 سال تک ہو جائے, تو 1 سال کے بعد آپ لوگ اس کے اوپر اسپیسیفائرز لگاتے ہیں. یہ سارے اسپیسیفائرز وہ ہے جو کہ ہم لوگ اسکائزوفرینیا کے اندر پڑھ چکے ہیں. فرسٹ ایپیسوڈ کرنٹلی ان ایکیوٹ ایپیسوڈ, یعنی کہ پہلی جب مینیفیسٹیشن ہوتی ہے, بڑی دفعہ ڈس آرڈر آپ کے سامنے آتا ہے, سارے سمٹمز اس کے پورے ہو گئے, ٹائم کرائٹیریا فلفل ہو گیا سارا, تو پھر آپ لوگ کیا کہیں گے؟ فرسٹ ایپیسوڈ کرنٹلی ان ایکیوٹ ایپیسوڈ. اس کے بعد فرسٹ ایپیسوڈ کرنٹلی ان پارشل ریمیشن. پارشل ریمیشن وہ از اے ٹائم پیریڈ ڈیورنگ وچ این امپروومنٹ آفٹر ا پریویس ایپیسوڈ, یعنی کہ پچھلی ایپیسوڈ کے مقابلے میں اب اس کے اندر امپروومنٹ آ جائے گا, ان وچ دا ڈیفائننگ کرائٹیریا آف دا ڈس آرڈر آر اونلی پارشلی فلفلڈ, یعنی کہ وہ کرائٹیریا جو کہ اس ڈس آرڈر کو جو ہے نا وہ ڈیفائن کرتا ہے, یعنی کہ جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ اب آدھے رہ جائیں گے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فرسٹ ایپیسوڈ کرنٹلی ان فل ریمیشن, یعنی کہ پہلی دفعہ ڈیزیز کی مینیفیسٹیشن ہوئی, لیکن پچھلی ایپیسوڈ کے مقابلے میں اب جو ڈس آرڈرز کی جو سمٹمز ہیں وہ بالکل بھی پریزنٹ نہیں ہے, تو پھر آپ لوگ کیا کہیں گے؟ فرسٹ ایپیسوڈ کرنٹلی ان فل ریمیشن. اس کے بعد ملٹیپل ایپیسوڈز کرنٹلی ان ایکیوٹ ریمیشن, یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ 2 سے زیادہ جب ایپیسوڈز ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد آپ لوگ جو ہے نا وہ ملٹیپل ایپیسوڈز کو ڈیٹرمن کرتے ہیں. اس کے بعد ملٹیپل ایپیسوڈز کرنٹلی ان پارشل ریمیشن, ملٹیپل ایپیسوڈز کرنٹلی ان فل ریمیشن. یہ سیم ورڈ ٹو ورڈ سارے کا سارا وہی لکھا ہوا جو کہ اسکائزوفرینیا کے اسپیسیفائرز کے اندر ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کانٹینیوس ہے یا نہیں ہے, یعنی کہ اس میں یہ ہوتا ہے کانٹینیوس کے سمٹمز fulfilling the diagnostic symptom criteria of the disorder or remaining for the majority of the illness course, یعنی کہ وہ جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ پورے illness course کے دوران زیادہ تر پائے جاتے ہوں, لیکن یہ ہے کہ اس سمٹمز کے دوران آہستہ آہستہ کمی آتی جائے اوور آل کورس کے میں, ٹھیک ہے. تو بریف ہوتے جائیں, کم ہوتے جائیں, تو آپ لوگ اس کو کنٹینیوس میں ڈالیں گے, اس کے بعد انسپیسیفائڈ ہو جاتا ہے. آگے اسپیسیفک کرنٹ سیوریٹی چیک کرنے کے لیے سیم وہی میتھڈ جو آپ لوگ اسکائزوفرینیا اور اسکائزوفرینیفارم میں ہم لوگ جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں, یعنی کہ آپ لوگ اس کو کوانٹیٹیو اسیسمنٹ کرتے ہیں, جتنے بھی سائیکوسس کے جو سمٹمز ہوتے ہیں, ڈیلیوژنز, ہیلوسینیشنز وغیرہ, اس میں بھی یہی ہے کہ 5 پوائنٹ کا آپ لوگ اسکیل بناتے ہیں 0 سے 4 تک, اس کے اوپر آپ لوگ مارکنگ کرتے ہیں پچھلے 7 دنوں میں کوئی بھی سمٹم کتنا زیادہ سیویئر تھا, ٹھیک ہے. اور اس میں بھی سیم وہی بات لکھی ہوئی کہ اسکائزو افیکٹو ڈس آرڈر کو بھی آپ لوگ ان اسپیسیفک سیویریٹی اسپیسیفائر کے بغیر بھی ڈائگنوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دیکھا جائے تو اوور آل یہ سارے بہت بہت زیادہ یہ ایزی چیپٹر ہیں, یہ بہت زیادہ بار بار وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے.
اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو ڈیلیوژنل ڈس آرڈر. ڈیلیوژنل ڈس آرڈر کو ہم لوگ پہلے اس کا نام تھا پیرانوئڈ ڈس آرڈر, تو یہ آپ لوگوں کے MCQs بھی آتا ہے. ڈیلیوژنل ڈس آرڈر کا نام جو ہے نا وہ پیرانوئڈ ڈس آرڈر تھا, یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے. اچھا یہاں پہ اس کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک یا ایک سے زیادہ ڈیلیوژنس پائے جاتے ہیں جن کا ڈیوریشن 1 مہینہ یا 1 مہینے سے زیادہ ہوں گے, ٹھیک ہے. لیکن اسکائزوفرینیا کی جو کرائٹیریا اے ہے نا وہ پورا نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ اسکائزوفرینیا کا تو کرائٹیریا ہمارا تھا نا کہ اس کے اندر ہیلوسینیشنز, ڈیلیوژنز, ڈس آرگنائز اسپیچ, ان تینوں میں سے کوئی 2 ضرور پائی جانی چاہیے. لیکن ڈیلیوژنل ڈس آرڈر کے اندر وہ والا کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے. اس میں صرف ڈیلیوژنز ہونے چاہیے, ہیلوسینیشنز اس میں نہیں ہوتی. ہیلوسینیشنز اگر ہوں گی بھی صحیح تو بہت وہ پرومیننٹ نہیں ہوں گی, اور اگر ہوں گی بھی صحیح تو وہ ہیلوسینیشنز ایسی ہوں گی جو کہ ڈیلیوژن سے ملتی جلتی ہوں گی. جیسے اگر کوئی بندہ یوں جو ہے نا وہ سینس کرتا ہے نا کہ کوئی کیڑا اگر اس کو جو ہے نا فار ایگزامپل کسی کیڑے نے اس کو کاٹا ہے, ٹھیک ہے, تو اب وہ ایک ڈیلیوژن ہی ہے نا, یعنی کہ وہ اپنا ایک بلیف اس نے بنا لیا کہ مجھے کسی کیڑے نے کاٹا ہے, حالانکہ کاٹا نہیں ہوتا. تو ڈیلیوژن یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا بلیف بنا لینا جو کہ ریئلٹی میں نہیں ہوتا. ہیلوسینیشن تو وہ ہوتی ہے کہ ایکسٹرنل اسٹیمولائی کی پریزنس کوئی ایکسٹرنل اسٹیمولائی نہیں بھی ملا تو بھی انسان یوں سمجھتا ہے, کچھ فیل کرتا ہے کہ میری سینسز جو ہے نا وہ کچھ فیل کری, دیٹ از اے ہیلوسینیشن. تو اس میں آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کرائٹیریا اے جو ہوتا ہے نا اسکائزوفرینیا کا وہ ڈیلیوژنل ڈس آرڈر کے اندر میٹ کبھی بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہوتے ہیں نا جو امپیکٹ ہوتا ہے, جو اثرات ہوتے ہیں نا اس ڈیلیوژنس کے, جو بھی اس کے افیکٹس ہوتے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے فنکشننگ زیادہ خراب نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. بیہیویئر کسی بھی بندے کا زیادہ عجیب نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے, کیونکہ صرف ڈیلیوژنز ہوتے ہیں, زیادہ کرائٹیریاز ہوں تو تبھی ہمیں وہ جو ہے نا وہ فیل ہوتا ہے. اگر مینک اور میجر ڈپریسو ایپیسوڈز پائی جاتی ہیں تو وہ بہت ہی کم ہوں گی ایز کمپیئر ٹو ڈیلیوژنل پیریڈس, یعنی کہ ڈیلیوژنز زیادہ ہوں گی اور مینک اور میجر ڈپریسو ایپیسوڈز جو ہیں وہ کم ہوں گی اگر ہیں تو. اور جو اس میں بھی سیم وہی بات ہے کہ آپ لوگ اس کو ڈسٹربنس کو آپ لوگ ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے سبسٹانس یا دوسری جو میڈیکل کنڈیشن ہے اس کے افیکٹس کے ساتھ, اور نہ ہی آپ لوگ اس کو کسی دوسری مینٹل ڈس آرڈر کے ساتھ آپ لوگ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. جیسے ایک ہوتی ہے باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر, ٹھیک ہے, باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر کے ساتھ بھی آپ لوگ اس کو نہیں جو کر سکتے, اور آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر, اس ڈس آرڈر کے ساتھ بھی آپ لوگ اس کو ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. اچھا اس میں بھی کچھ اسپیسیفائرز ہوتے ہیں. اس میں آپ نے اسپیسیفائی یہ کرنا ہوتا ہے کہ ڈیلیوژن ہے تو وہ کس ٹائپ کا ہے. ڈیلیوژن کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں, تو یہ ٹائپس بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے لانگ کے لحاظ سے اور MCQs کے لحاظ سے بھی. ایک ٹائپ ہوتی ہے ایروٹومینک ٹائپ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹائپ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو ڈیلیوژن کا سینٹرل تھیم ہوگا, یعنی کہ انسان یہ ڈیلیوژن بنائے گا کہ کوئی دوسرا بندہ اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہے, حالانکہ وہ نہیں کرتا ہوگا, بس وہ اپنا ایک بلیف بنا لے گا کہ کوئی دوسرا بندہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو لو ہے. اس کے بعد ایک اور ٹائپ ہوتی ہے گرینڈائیوس ٹائپ. یہ سب ٹائپ ہوتی ہے. اس میں جو ڈیلیوژن کا سینٹرل تھیم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کوئی انسان ہے نا وہ یوں سمجھے گا کہ میرے اندر کوئی بڑا ٹیلنٹ پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, میرے اندر کوئی گہرا نالج پایا جاتا ہے, اور ایون کہ کبھی کبھار تو وہ بھی یہ بھی بلیف بنا لیتا ہے کہ میں نے کوئی بہت امپورٹنٹ کوئی چیز جو ہے نا میں نے ڈسکور کی ہے, امپورٹنٹ کوئی ڈسکوری جو ہے نا وہ میں نے کی ہے, حالانکہ اس نے نہیں کی ہوتی. دیٹ از اے گرینڈائیوس ٹائپ, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے ڈیلیوژن کی جو تیسری ٹائپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جیلس ٹائپ. یہ وہ سب ٹائپ ہوتی ہے جس میں انسان کی جو ڈیلیوژن ہوتی ہے نا اس کا سینٹرل تھیم یہی ہوتا ہے کہ اس کا جو اسپاؤز یعنی اس کا جو پارٹنر ہے یا اس کا جو لور ہے نا وہ اس کے ساتھ وفادار نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو یہ جیلس ٹائپ کے اندر آ جاتا ہے. اس کے بعد پرسیکیوٹری ٹائپ, یہ وہ سب ٹائپ ہوتی ہے جو کہ یہ اپلائی کرتی ہے کہ سینٹرل تھیم جو ہوتا ہے نا ڈیلیوژن کا, اس میں کیا ہوگا کہ انسان یہ بلیو کرے گا کہ اس کو چیٹ کیا گیا ہے, اس کو فالو کیا گیا ہے, اس کو ڈرگس دی جاتی رہی, اس کو زہر دیا گیا ہے, اس کو بہت برے طریقے سے ہراس کیا گیا ہے, یا اس کے گولز کے اندر اس کے رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں. اس طرح کے ڈیلیوژن جو ہے نا وہ بندہ بنا لیتا ہے. دیٹ از اے پرسیکیوٹری ٹائپ. ایک ہوتی ہے سومیٹک ٹائپ. سومیٹک ٹائپ میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ باڈی فنکشنز اور سینسیشنز وہ کرے گا, جیسے کوئی یوں فیل کرے گا کہ مجھے سوئیاں چبھ رہی ہیں, یا کوئی فیل کرے گا کہ میرا جو ہے نا دیٹ از کہ سومیٹک ٹائپ جس میں وہ یوں فار ایگزامپل کہ مجھے کوئی کرنٹ لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح سے مطلب باڈی کی جو فنکشنز اور باڈی کی جو سینسیشنز ہوتے ہیں نا اس کے بارے میں اس کے عجیب عجیب جو ہے نا وہ عقیدے ہوں گے. اس کے بعد ایک ہوتی ہے مکس ٹائپ. یہ وہ سب ٹائپ ہوتی ہے جس کے اندر کوئی ایک ڈیلیوژنل تھیم جو ہے نا وہ ڈومینیٹ نہیں ہوتا, یعنی کہ سارے مختلف قسم کی ڈیلیوژنز بندے کے اندر پائی جاتی ہیں تھوڑی تھوڑی. انسپیسیفائڈ ٹائپ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ زیادہ ڈیلیوژنل بلیف ہے کون سا. کلیئرلی آپ لوگ ڈیٹرمن نہیں کر سکتے کہ بندے کے اندر ڈیلیوژن کی یہ والی ٹائپ پائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور کسی اسپیسیفک ٹائپ کے اندر آپ لوگ اس کو جو ہے نا وہ ڈسکرائب نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل جس میں ایک ہوتی ہے ریفرنشیل ڈیلیوژنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ گرینڈیوس کمپوننٹ اور پرسیکیوٹری کمپوننٹ یہ دونوں پائے جاتے ہیں, لیکن دونوں ہی پرومیننٹ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. پرسیکیوٹری کا ہوتا ہے نا کہ یوں بندہ یوں سمجھتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں,
یا مجھے ہراس کیا گیا ہے یہ چیزیں. گرینڈائز ہوتا ہے کہ وہ کسی خود کو بہت زیادہ کو بڑا کولمبس سمجھتا ہے وہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو اسپیسیفائی یہ بھی کرنا ہوتا ہے کہ ود بزیئر کنٹینٹ, یعنی کہ کسی انسان کے اندر کوئی عجیب چیزیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی. ود بزیئر کنٹینٹ ایسے ہوگا کہ فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر کسی بندے کا کوئی ایسا اس نے ڈیلیوژن بنا لیا ہے جو کہ کلیئرلی بالکل ہو ہی نہیں سکتا, جس کا ریئلٹی سے بالکل کوئی تعلق ہے ہی نہیں, معمول کی زندگی میں وہ چیز کبھی ہو ہی نہیں سکتی, سمجھ سے باہر کوئی بندہ کوئی بات کر دیتا ہے, تو وہ کیا ہوگا ود بزیئر کنٹینٹ. بزیئر کا مطلب ہوتا ہے عجیب ہونا, تو عجیب جو ہے نا وہ کرے گا. یعنی کہ کوئی انسان وہ اپنا یہ بلیف بنا لیتا ہے کہ کسی اجنبی نے نا اس کے اندر سے کوئی گردہ یا کوئی اور انٹرنل آرگن جو ہے نا وہ اس نے ریموو کر دیا ہے اور کسی دوسرے کا آرگن جو ہے نا اس کے اندر فٹ کر دیا ہے, اور کوئی ٹانکا یا کوئی زخم وغیرہ بھی نہیں چھوڑا. اب یہ کوئی بات ہے کرنے والی, اس کے اوپر آپ لوگ بلیو کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں نا بلیو کر سکتا. تو یہ بہت ہی عجیب بات ہے, تو اس کو آپ لوگ اسپیسیفائی کریں گے کہ ود بزیئر کنٹینٹ, ایسی کوئی چیز جو کہ امپلازیبل ہو, ناٹ انڈرسٹینڈیبل ہو, اور جو اس کا آرڈنری لائف کے ایکسپیرینس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہ ہو. یہ آپ لوگوں نے کر لیا. اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ بھی اس کے اندر بھی یہ اسپیسیفائر آپ نے لگانے ہوتے ہیں مختلف. فرسٹ ایپیسوڈ کرنٹلی ان ایکیوٹ ایپیسوڈ, فرسٹ ایپیسوڈ کرنٹلی ان پارشل ریمیشن, یہ والے سارے آپ لوگوں نے اس کے اندر یہ بھی لگانے ہوتے ہیں. ہم لوگ پہلے اس کو پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس کی بھی سیوریٹی کو آپ لوگوں نے چیک کرنا ہوتا ہے. اس میں جو سیوریٹی ہوتی ہے وہی بات ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو کوانٹیٹیو اسسمنٹ کرنی ہوتی ہے سمٹمس کی. یہ والے جو سارے سمٹمس ہوتے ہیں وہی 4 پوائنٹ کا اسکیل بنا کے لاسٹ 7 جو ڈیز ہوتے ہیں اس کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا جو ہے نا سمٹم وہ زیادہ سیویئر تھا, کون سا کام تھا, اس کے حساب سے آپ لوگ ریٹنگ کرتے ہیں. اور سیم وہی بات کہ اس ڈیلیوژنل ڈس آرڈر کو بھی آپ لوگ سیویئرٹی کے اسپیسیفائر کے بغیر بھی آپ لوگ اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا ٹوٹل ہمارا آج کا لیکچر. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مزید آگے جو کیٹیگریز رہ گئی ہیں اس کی اسکائزوفرینیا اور ادر سائیکوٹک ڈس آرڈرز کی, یہ والی کیٹیگریز ہم لوگ مزید اگلے لیکچر میں ہم لوگ اس کو ڈسکس کر لیں گے. یہ جو آج آپ لوگوں نے مین پوائنٹ اس میں جو چیزیں تھی جو کہ ریپیٹ ہو رہی تھی وہی چیزیں آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو آسانی رہے گی. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, آگے شیئر ضرور کیجیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. کوئزز کی ویڈیوز دیکھ کے ہی آپ لوگ پیپر اٹیمپٹ کرنے جائیے گا, زیادہ تر اسی میں سے MCQs بچوں کے آ رہے تھے, بتا بھی رہے تھے بچے, ٹھیک ہے. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.